اللہ 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 وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک جو رب العالمین ہے، بے شمار لاتعداد درود و سلام، رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو نبی اکرم امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین کہ جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے بھی لوگ پیدا کیے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ دنیاوی زندگی میں اچھائی کو بھی حاصل کرتے ہیں اور کبھی انہیں مصیبت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو اچھائی کے ساتھ، مصائب کے ساتھ، آزمائش کے ساتھ دنیا میں آزماتے ہیں، اور اسی لیے دنیا کی زندگی کو دار الامتحان کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے، تم میں سے بہترین عمل کرنے والا، اللہ رب العالمین کے احکامات کو ماننے والا، اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے روک دیا ہے ان سے باز رہنے والا وہ کون ہے، اور کون وہ شخص ہے جو فرما بردار بن کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ امتحان اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے لیے رکھا ہے، اور آزمائش اور مصیبت پر انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرنا یہ بہت بڑا اس کا انعام ہے، بڑا اجر ہے، اور یہ بہت بڑی خوبی ہے جس انسان میں صبر والی خوبی پائی جائے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا لفظی مطلب ہوتا ہے روکنا، منع کرنا یا باندھ دینا۔ صبر یصبر صبرا فهو صابر، اس کا مطلب ہوتا ہے حبس الشیء، کسی چیز کو روک دینا، حبس النفس عن الجزع، کہ جزع فضا سے اپنے آپ کو روک دینا، یہ صبر ہے۔ شکوہ اور شکایت سے اپنی زبان کو روک دینا، یہ صبر ہے۔ اور جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو روک دینا ایسا کام کرنے سے جو خلاف شرع ہو، اور خاص کر کے مصیبت کے وقت چہرے کو پیٹنا، گریبان کو چاک کرنا اور اس طرح سے بے صبری کا مظاہرہ کرنا، اس سے باز آ جانا، یہ صبر ہے۔ اور صبر کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ انسان صبر کرے اللہ کی اطاعت کرنے پر۔ الصبر علی طاعت اللہ، اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کرنے پر انسان صابر ہو، صبر کرنے والا ہو، کہ اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو پابند کر دے، جو حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس کو کرنے والا ہو، اور جو بھی عبادات ہیں، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں جن کا حکم شریعت اسلامیہ نے دیا ہے ان کو کرنے والا، ان پر استقامت اختیار کرنے والا اور ان پر استمرار یعنی ان کو جاری رکھنے والا شخص، یہ صابر ہے، یہ صبر کرنے والا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنا یہ ایک مشکل کام ہے۔ انسان کا نفس اس کو برائی کی طرف بھاگتا ہے، اس کو برے کام کی طرف لگاتا ہے، لیکن انسان روک لے اپنے نفس کو، صابر بن جائے، صبر کرنے والا ہو کہ میں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرنی۔ نماز پڑھنا مشکل کام ہے، لیکن اس پر صبر کیا جائے کہ میں نے نیند کو چھوڑ کے، آرام کو، راحت کو ترک کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے۔ زکوٰۃ دینا ایک مشکل کام ہے،
انسان کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، اسے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں مال دوں گا تو میرے مال میں کمی واقع ہو جائے گی. اسے شیطان بخل کی طرف ابھارتا ہے کہ تو بخیلی کو اختیار کر لے، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہ کر. لیکن اس پر صبر کیا ہے کہ انسان اپنے نفس کی بات کو نہ مانے، شیطان کی بات کو نہ مانے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، زکوٰۃ دے، نفلی صدقات کرے، اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنے پر یہ صبر کرنا ہے. اور یہ صبر کی بڑی قسم ہے. اور پھر اللہ کی اطاعت میں 3 طرح کا صبر ہوتا ہے. سب سے پہلے عمل کرنے سے پہلے، وہ نیک کام کرنے سے پہلے صبر کرنا. نیک کام کرنے سے پہلے صبر کیا ہے کہ انسان اپنی نیت میں اخلاص کو پیدا کرے کہ یہ کام میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے، اور ریاکاری کو اس میں شامل نہ ہونے دے. تو یہ عمل کے کرنے سے پہلے صبر کرنا ہے. اور پھر دوسری قسم یہ ہے کہ عمل کرتے ہوئے صبر کرنا، کہ اس عمل پر ہمیشگی ہو، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کیا پھر اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا. اور اس عمل کو کرتے ہوئے خشوع اور خضوع کا خیال رکھنا، اطمینان سے کرنا، دل جمی سے کرنا، محبت سے کرنا، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کرنا. یہ عمل کے درمیان، عمل کے دوران صبر کرنا، یہ صبر ہے. اور تیسری قسم اللہ کی اطاعت میں صبر کرنے پر یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد پھر صبر کرنا. جب عمل ہو جائے، نیکی کا کوئی کام انسان کر بیٹھے تو پھر غرور اور تکبر نہ کرے، اس میں عاجزی اور انکساری ہو، اور پھر اس عمل کو ضائع نہ کرے. بعض لوگ نیکیاں کر کے ان کو ضائع کر دیتے ہیں، ریاکاری کر کے، دکھلا کر، لوگوں کو بتلا کر، یا پھر اگر صدقہ و خیرات کیا ہے تو اس کو ضائع کیسے کرتے ہیں؟ کسی پر احسان جتلا کر. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بالمن والعذا، کہ اگر تم اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہو تو اس صدقے کو، اس اپنی نیکی کو ضائع نہ کرو. ضائع کیسے کرو گے؟ تم احسان جتلاتے ہو، اس پر احسان کرتے ہو کہ میں نے یہ کام تیرے لیے کیا ہے، تیرے لیے میں نے کوشش کی، تیرے لیے میں نے جدوجہد کی، تیرے لیے میں نے اپنے مال کو خرچ کیا، اور پھر اس کو تکلیف دیتے رہتے ہو. اس کی وجہ سے تمہاری وہ نیکی برباد ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے نیکی کے کام پر صبر کرنا ہے. اور پھر صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی پر صبر کرنا. روک لینا اپنے آپ کو، انسان اللہ کا نافرمان نہ ہو، اللہ کا باغی نہ ہو، بغاوت نہ کرنے والا ہو. اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اس کو مان لے، اور جس کام سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اس سے باز رہے. یہ صبر ہے. برائی سے بچنے پر صبر کرنا. انسان کو اگر اس کی خواہش نفسانی برائی پر ابھارتی ہے تو وہ روکے گا اپنے آپ کو. اگر شیطان اس کو برائی پر ابھارتا ہے تو وہ شیطان سے اللہ کی پناہ حاصل کرے گا، اللہ سے پناہ مانگے گا، شیطان کی بات کو نہیں مانے گا. اگر برے دوست اس کو برائی کی طرف لگاتے ہیں تو ان کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا. تو یہ صبر ہے کہ انسان برائی کرنے سے رک جائے، اپنے آپ کو روک لے کہ میں نے برائی نہیں کی. اور اس کے لیے سب سے بہترین تدبیر یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے کہ اگر میں اس گناہ کا ارتکاب کر لوں گا، یہ برائی میں کر لوں گا تو یہ عارضی لذت ہے، یہ ختم ہونے والا ہے. لیکن اللہ رب العالمین اگر مجھ سے ناراض ہو گیا تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اور اگر میں نے اپنے آپ کو روک لیا برائی سے، صبر کیا کہ میں برائی نہیں کروں گا، برے کام سے اجتناب کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کا انعام بہت بڑا ہے، اور وہ انعام ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ ختم نہیں ہونے والا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ نازیات میں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے، اس کے اندر یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ رب العالمین، میں نے اس کو حساب دینا ہے، وہ میرا خالق اور مالک ہے، میں اس کی نافرمانی کروں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتا. اور اس اللہ نے مجھ سے پوچھا تو میں کیا کہوں گا؟ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور گناہوں سے باز رہا.
اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا، صبر کرتا رہا، برائی کے قریب نہ گیا، فإن الجنت ہی المأوى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت ایسے شخص کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ہے کہ برائی سے بچنے پر صبر کرنا۔ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو انسان برائی کا ارتکاب نہیں کرتا، برے کام کے قریب نہیں جاتا۔ اور دوسری تدبیر اور طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے حیا کرے، اسے شرم آنی چاہیے کہ وہ رب العالمین جو میرے پل پل کی پرورش کرنے والا ہے، جو مجھے پالنے والا ہے، جس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ جن کو میں شمار نہیں کر سکتا، اس کے حکم سے میری سانس چلتی ہے، اس کے حکم سے میری پیاس بجھتی ہے، اس کے حکم سے میری بھوک مٹتی ہے، اس کے حکم سے ہی دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، اور میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کروں، مجھے اس سے شرم آتی ہے، حیا آتی، اور پھر یہ ذہن میں ہو کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ پر مجھے دیکھنے والا ہے، کوئی جگہ اس سے اوجھل نہیں، اللہ سے کچھ مخفی نہیں، اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے۔ تو اللہ کا مراقبہ اور اللہ سے حیا اور شرم جس انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا اور وہ برائی سے بچنے پر صبر کر سکتا ہے۔ اور پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نعمتیں دی ہیں، میں ان نعمتوں کا استعمال کرتا ہوں، اس کا کھاتا ہوں، اسی کی نافرمانی کروں۔ ایسا تو دنیا والے لوگ بھی برداشت نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص کسی پر احسان کرتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، اس کو پلاتا ہے، اس کو کچھ دیتا ہے، تو وہ شخص اسی کی مخالفت کرنا شروع کر دے تو وہ دینے والا بھی اس سے ناراض ہو جائے گا کہ میں نے تجھ پر اتنے احسانات کیے، تجھے اتنی نعمتیں دی، تو میری نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، تو بڑا ناشکرا آدمی ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں پر غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حسین و جمیل بدن عطا کیا، مجھے سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سوچنے کے لیے دماغ اور دل عطا کر دیا، اور میرے جسم کے اعضاء تمام کے تمام صحیح سلامت ہے۔ تو مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان نعمتوں کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو حاصل کرتے ہوئے، ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے میں جو منعم ہے، نعمتیں دینے والا ہے، اس کی مخالفت کروں، ایسا میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ صبر کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر انسان مستقل مزاجی سے کام کرتا رہے، اس پر صبر کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر صبر کرے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اس پر بھی انسان صابر ہو، صبر کرنے والا ہو، اور یہ سمجھ لے کہ یہ مصیبت اور یہ پریشانی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش سے پہلے اپنی کتاب میں یہ بات لکھ دی تھی کہ جو بھی اس کو پہنچے گا وہ اللہ کے حکم سے ہی پہنچے گا۔ قرآن مجید میں سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ فرمایا کہ جو بھی مصیبت زمین میں پہنچتی ہے، ولا فی انفسکم، اور جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین نے ایک کتاب میں لکھ رکھا ہے تمہاری تخلیق سے پہلے، تمہاری پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو انسان اس مصیبت کو اس طرح سے برداشت کرے، اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرے اور صبر پیدا کرے کہ اللہ رب العالمین نے یہ لکھ دیا تھا، اور وہ مصیبت آج مجھ پر آ چکی ہے، تو اللہ کے حکم پر میں راضی ہوں، میں اللہ کے حکم پر ناراض نہیں ہو سکتا۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمایا کریں گے، تمہاری آزمائش ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے، وہ غنی ہو یا فقیر ہو، وہ بادشاہ ہو یا عام آدمی ہو، وہ بہت مالدار ہو یا تندرست آدمی ہو، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں مصیبتوں کو نہیں جھیلتا، جس پر مصیبتیں نہیں آتی۔ کچھ کا ہمیں پتہ چلتا ہے، کچھ کا نہیں پتہ چلتا۔ اور پھر اگر ہم غور کریں تو دنیا میں ایسے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن پر مصائب اور مصیبتیں اس قدر ہیں
کہ انسان ان کا تصور نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے. من الخوف، کبھی خوف آ جائے گا، والجوع، اور کبھی بھوک آ جائے گی، تنگدستی ہوگی، فقر ہوگا، تمہیں بھوک کا سامنا کرنا ہوگا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور کبھی تمہارے مال کم ہو جائیں گے، کبھی تمہاری جانیں کم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ جانوں کو اچک لیں گے، تمہارے رشتہ دار عزیز و اقارب وہ فوت ہو جائیں گے، مال کی قلت ہو جائے گی. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ پرکھنا چاہتے ہیں کہ اس پر صبر کرنے والا کون ہے، اس پر شکر کرنے والا کون ہے، اور وہ کون شخص ہے جو میری ناشکری کرتا ہے اور بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین یہ آزماتے ہیں. آج لوگ مہنگائی کا رونا روتے ہیں، مال کی کمی ہو گئی، مال بہت کم ہے. یہ مصیبتیں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں، لیکن کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے آزمائش، اس پر صبر کرنا، یہ ایک مومن کی شان ہے. اور میں کبھی مال کی کمی ہوگی، کبھی جانوں کی کمی ہوگی، والثمرات، اور کبھی پھل کم ہوں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو ایسے موقع پر، ایسے جب معاملات ہوں تو اس وقت کس کے لیے خوشخبری ہے؟ جو واویلا کرنے والا ہو، جو شکوہ اور شکایت کرنے والا ہو، ہر ایک سے گرنے والا، بتانے والا ہو کہ میرے پاس مال کم ہے، میرے پاس کچھ نہیں، میں کنگال ہو گیا، میرے اوپر بیماری آ گئی، کوئی علاج نہیں ہے، میرے اوپر مصائب اور مصیبتیں آ چکی ہیں. اس طرح سے واویلا کر دے، اپنی زبان سے صبر کرنے والا نہ ہو، ایسے شخص کے لیے خوشخبری نہیں ہے. فرمایا خوشخبری اس کے لیے ہے کہ جو ان تمام مصائب کی موجودگی میں صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتا، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. کیا خوشخبری ہے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ کلمہ انسان کے لیے، اگر انسان اس کو سمجھ لے تو بہترین کلمہ ہے. انسان صابر بن سکتا ہے، صبر کرنے والا بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ لوگ جو مومن ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہ بے شک ہم اللہ کی امانت ہیں، ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جو شخص بھی دنیا میں آتا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے. اور اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اور اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش سے پہلے اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا. پھر اس میں شکوہ اور شکایت کیسی؟ اِنَّا لِلَّهِ. بے شک اللہ کے لیے ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور بے شک ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اور میں ایسے صبر کرنے والے، ان کے لیے انعامات کیا ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات کا ذکر کیا. اولئک علیہم صلوات من ربہم. اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص مہربانیاں ہوتی ہیں ان لوگوں پر جو صبر کرنے والے ہیں. صلوات، صلاۃ انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو فرمایا ان لوگوں پر خاص اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت بھی ان پر نازل ہوتی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور پھر تیسری خوشخبری یہ سنا دی کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. جو صبر کرنے والے ہیں یہی لوگ حقیقت میں ہدایت کو اختیار کرنے والے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں. تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی طرف سے ہوتی ہے. اور پھر جب آزمائشیں زیادہ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی زیادہ عطا کرتے ہیں. قرآن مجید میں 90 سے زائد مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عدت الصابرین میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 90 مرتبہ صبر کا ذکر کیا ہے. جو صبر کرنے والے ہیں ان کا ذکر، کہیں صبر کا حکم دیا ہے کہ صبر کرو. اور پھر صبر کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ اللہ کے رسول آپ صبر کیجئے، آپ جلدی نہ کیجئے. جیسے اولو العزم پیغمبر وہ صبر کیا کرتے تھے، ایسے آپ صبر کو اختیار کیجئے. اور وہ نبی، اگر آپ ان کی سیرت کو پڑھیے، کتنے دکھ ہیں، کتنی
तकलीफ हैं। बचपन में ही वालिद पैदाइश से कबल फौत हो गए और अभी बचपन की उम्र है, माँ भी रहमत कर जाती है, माँ भी फौत हो जाती है। कुछ बड़े होते हैं 8 साल की उम्र में दादा भी रुखसत हो जाते हैं, अबू तालिब की कफालत में आ जाते हैं। और फिर जब दावत के मैदान में लोगों को दावत देने का आगाज किया, अपने दुश्मन बन गए। अपने करीबी रिश्तेदार, अपना चचा अबू लहब वो दुश्मन बन जाता है। लोगों ने दावत का इनकार कर दिया, कहीं पत्थर मारे जाते हैं, कहीं रोहलुहान किया जाता है ताइफ के मैदान में, कहीं कुफार से मुकाबला, और कुफार से मुकाबला करते हुए जंगे उहद में आका अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक शहीद हो जाते हैं। इतनी मसाइब, इतनी परेशानियां, और इसके बावजूद अल्लाह ने क्या हुक्म दिया कि आप सब्र कीजिए। जैसे उलुल अज़म पैगंबर सब्र किया करते थे, आप भी इन्हीं मुसीबतों पर सब्र करें, क्योंकि जो इंसान सब्र करता है अल्लाह ताला उसको अजर बगैर हिसाब के अता करता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के दर्जात को बुलंद कर देते हैं। तो मुसीबत के वक्त ये समझा जाए कि ये अल्लाह की तरफ से है, और कभी मुसीबत इंसान के गुनाहों की वजह से भी आती है। सूरह शूरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर, कि जो भी मुसीबत तुम पर पहुंचती है ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। तुम ख्याल नहीं करते, तुम ध्यान नहीं करते, अल्लाह की मुखालफत, अल्लाह की नाफरमानियां करते रहते हो, गुनाहों की दलदल में तुम पड़ चुके हो। जब गुनाह बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला तुम पर अजाब की सूरत में मुसीबत भी नाज़िल कर देते हैं। वयअफू अन कसीर, और फरमाया कि बहुत ज्यादा से अल्लाह ताला दरगुजर कर देते हैं। तो सब्र करने वाला शख्स, इसकी बड़ी फजीलत है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब्र करने का एक और तरीका बयान किया है। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से मदद तलब किया करो, बिस्सब्र, सब्र के साथ, सब्र करते हुए, वस्सलाह, और नमाज की पाबंदी करो, नमाज पढ़ते रहा करो। अगर तुम नमाज के पाबंद बन जाओगे और इस तरह से सब्र करोगे, फिर क्या होगा, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और आका अलैहिस्सलाम जब कोई परेशानी आती तो आप नमाज के लिए खड़े हो जाया करते थे, नमाज पढ़ा करते थे। ऐ ईमान वालों अल्लाह से मदद तलब करो, बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज के साथ और सब्र करते हुए, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, अगर तुम सब्र करोगे तो अल्लाह का साथ नसीब होगा। और ये खास मायत है। अब जरा गौर कीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस गार में मौजूद थे और दुश्मन सामने आ चुके थे, गार के बिल्कुल करीब आ गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी साथ हैं। तो अबू बकर सिद्दीक कुछ परेशान हुए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाहा मआना, अबू बकर आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला हमारे साथ है। और जिसको अल्लाह की मायत और साथ नसीब हो जाए वो परेशान नहीं होता, वो परेशानियों को झेल लेता है, वो मुसीबतों को बर्दाश्त कर लेता है, वो साबिर बन जाता है, सब्र करने वाला होता है। और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब्र करने वालों के बारे में फरमाया, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और फिर कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां पर नेक अमाल गिनवाए हैं वहां पर सब्र का भी तज़किरा किया। सूरह बकरा इसकी आयत नंबर 177 अल्लाह ताला ने फरमाया, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, फरमाया ये नेकी नहीं है कि तुम अपने चेहरों को मशरिक़ और मग़रिब की तरफ कर दो। जब ये हुक्म हुआ कि बैतुल मक़दस को छोड़कर बैतुल्लाह की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी जाएगी, तो कुछ मुनाफिकीन यहूद में से और कुछ वो लोग जो मुनाफिक थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि कल हम बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, आज ये हुक्म दे दिया गया है कि बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो, तो ये क्या माजरा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कोई नेकी नहीं है, अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, कि तुम मशरिक की तरफ मुंह करो या मगरिब की तरफ मुंह करो तो कोई नेकी को पहुंचोगे, ये नेकी नहीं है। अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि तुम में से मोमिन कौन है, मेरी बात को कौन मानता है। सिर्फ अपनी मर्जी से मशरिक की तरफ मुंह कर देना, मगरिब की तरफ मुंह कर देना, या बैतुल मक़दस की तरफ मुंह कर देना, बैतुल्लाह की तरफ मुंह कर देना, ये नेकी नहीं है। नेकी ये है कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसको मान लिया जाए,
اس کو تسلیم کر لیا جائے. کل اللہ نے حکم دیا تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو, اس وقت ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا یہ نیکی تھی. اور آج اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے تم نے نماز ادا کرنی ہے. آج اللہ کے حکم کو مان کر اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہوئے اگر تم اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف کر دیتے ہو تو تم نیکوکار ہو, تم نیکی کو پانے والے ہو. تو نیکی کا معیار کیا ہے؟ فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو, بلکہ نیکی یہ ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے, آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے, وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ اور فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے, کتابوں پر ایمان رکھتا ہے, وَالنَّبِيِّينَ اور تمام نبیوں کو مانتا ہے, وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ اور اپنا مال قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتا ہے, جو محتاج ہے ان کو اپنا مال دیتا ہے, وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ یتیموں میں مال کو تقسیم کرتا ہے, مساکین کو مال دیتا ہے, وَابْنَ السَّبِيلِ اور مسافرین کو دیتا ہے, وَالسَّائِلِينَ اور سوال کرنے والے مانگنے والے ان کو مال دیتا ہے, وَفِي الرِّقَابِ اور گردنیں چھڑانے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے, وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرتا ہے, زکات ادا کرتا ہے. اور یہاں پر بھی دیکھیے نماز سے پہلے اللہ رب العالمین نے مال خرچ کرنے کے بارے میں کہا. زکات جو فرضی زکات ہے کہ سال کے بعد زکات دے دی بس جان چھوٹ گئی, یہ نہیں ہے, بلکہ زکات سے پہلے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ کہ صرف زکات ہی نہیں دینی, بلکہ جب تم معاشرے میں دیکھو کہ کوئی پسا جا رہا ہے, اس کا گزارا نہیں چل رہا, وہ مسکین ہے, وہ فقیر ہے, وہ سوال کرنے والا ہے, وہ تنگ دست ہے, اس کی مدد کرنا یہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے. صرف یہ نہیں کہ زکات دے کر جان چھڑا دی, اس کے بعد سارا سال مال کو سمیٹتے رہے, کوئی پرواہ نہیں. زکات سے پہلے, فرضی زکات سے پہلے اللہ رب العالمین نے معاشرے کے ان تنگ دست لوگوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا. تو فرمایا یہ نیکی ہے کہ ایمان اللہ پر, آخرت پر, ملائکہ پر, کتابوں پر, انبیاء پر اور اپنے مال کو خرچ کیا جائے, نمازیں ادا کی جائیں, زکات ادا کی جائے, اور اس کے بعد وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور وعدے کو پورا کیا جائے. پورے کے پورا دین اسلام اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کر دیا. حقوق العباد کو بھی بیان کر دیا, حقوق اللہ کو بھی بیان کر دیا. میں اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے, یہ نہیں کہ وعدہ کیا کوئی پرواہ نہیں, وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہوا, وعدہ کر کے بھول گیا. مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا, یہ نیک انسان نہیں ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے, اِذَا عَاهَدُوا جب وہ وعدہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا فرمایا, وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور صبر کرنے والے, فِي الْبَأْسَاءِ تنگ دستی, فقر ہو, تنگ دستی ہو, اس پر صبر کرنے والے, وَالضَّرَّاءِ اور اگر کوئی مصیبت, کوئی بیماری آ جاتی ہے اس پر بھی صبر کرنے والے. بیماری آ جائے وبیلا نہیں کرنا, بیماری آ جائے پریشان نہیں ہو جانا, اللہ سے شکوہ اور شکایت نہیں کرنی کہ یہ بیماری مجھے ہی لگنی تھی, یہ بیماری مجھے ہی ملنی تھی, یہ مصیبت مجھ پر ہی آنی تھی. میں والصابرین صبر کرنے والے, فی الباساء تنگ دستی میں, والضراء اور بیماری کی حالت میں بھی صبر کرنے والے, وحین الباس اور لڑائی کے وقت, جنگ کے وقت بھی صبر کرنے والے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون فرمایا یہی لوگ وہ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں جن میں یہ تمام کوالٹیز اور تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں. اور اس آیت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امور الایمان میں ذکر کیا ہے کہ ایمان کا یہ مطلب نہیں صرف کلمہ پڑھ لیا جائے اور بس, اس کے بعد کسی عمل کی ضرورت نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ ان اعمال کا ذکر کیا ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین, ایمان لانے کے بعد اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, کتابوں پر ایمان, نبی پر ایمان, اس کے بعد بات ختم نہیں ہوتی, اس کے بعد ابتدا ہوتی ہے کہ انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا, اب اعمال کرے گا, مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا, نماز پڑھے گا, زکات دے گا. آج ہمارے ذہنوں میں یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ بس اب ایمان لے آئے, ایمان کو قبول کر لیا, بس اب کوئی عمل نہ کرے, کسی کی ضرورت نہیں ہے, اور بس ہم پاس ہو جائیں گے, ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے, بلکہ اعمال بھی ضروری ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صبر والوں کے اجر کے متعلق ارشاد فرمایا سورہ زمر میں, فرمایا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا
للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. فرمایا اے میرے بندو، یا عباد اللہ، اے میرے بندو، آمنو جو ایمان لائے، آمنوا اتقوا اللہ سے ڈرتے رہو. ڈرنا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کام سے منع کیا ہے انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کام سے بچ جائے، اور جس کام کے کرنے کا حکم دیا انسان اس کو کرنے والا ہو. احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، اس دنیا میں اچھے اعمال کیا کرو، اور اگر اچھے کرو گے تو کیا ملے گا؟ حسنہ ملے گی، بھلائیاں ملیں گی، اور یہ بھلائی دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ. اور پھر فرمایا کہ اگر تمہیں تقوی اختیار کرتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے کسی زمین میں گنجائش نہیں ملتی، تمہیں رکاوٹیں ہیں، تو اللہ کے لیے ہجرت کر لو، کسی اور زمین پر چلے جاؤ تاکہ تم دین پر عمل کر سکو. اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اور یاد رکھو دین پر عمل کرتے ہوئے بڑی مصیبتیں آئیں گی، دین کو دعوت دیتے ہوئے بڑی پریشانیاں آئیں گی، اپنے دشمن بن سکتے ہیں. شیاطین وہ جنوں میں سے ہو انسانوں میں سے ہوں، وہ آگے آ جائیں گے، وہ تمہیں دین پر عمل نہیں کرنے دیں گے، تمہیں روکنے کی کوشش کریں گے. اگر تم ہجرت کرو گے پھر بھی بہت سارے مسائل ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، ہجرت کرنا بھی مشکل کام ہے، لیکن یاد رکھو یہ تمام کے تمام مسائل، یہ مصیبتیں، یہ عارضی ہیں، یہ فانی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے جو ان مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہیں، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کے اجر تیار کیا. اور صرف ایک یہ عمل ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بغیر حساب کے اجر دینا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. کوئی حساب نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے. اللہ رب العالمین بغیر حساب کے صبر کرنے والوں کو اجر دیں. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب عقیدے کے متعلق وصیت کی کہ میرے بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ایک اور وصیت اس کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. سورہ لقمان میں فرمایا اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اور اس میں صبر کی یہ تینوں اقسام بیان ہو چکی ہیں. نماز کو قائم کرنا، نیکی کے کام پر صبر کرنا، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیا کرو. اگر یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہ سفر ہے، اس سفر میں انسان اگر اکیلا ہی چلتا رہے، ساتھیوں کا خیال نہ رکھے تو وہ اچھا مسافر نہیں ہوتا. سفر میں دیگر ساتھیوں کا بھی خیال کیا جاتا ہے. تو اس سفر میں انسان یہ خیال کرے کہ ہم سب کامیاب ہو جائیں، سب اس سفر سے چلتے چلتے اپنی منزل کو پا لیں، اور دوسرے مسافرین کا خیال رکھنا چاہیے. تو فرمایا کہ دیگر لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ جہنم میں نہ چلے جائیں. وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، ان کو نیکی کا حکم دینا ہے. وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنا ہے. الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی کرنے سے انسان باز رہے، یہ بھی صبر ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو بھی کوئی مصیبت تجھ پر آ جائے اس پر بھی صبر کرو. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے عظیم کاموں میں سے ہے، یہ بڑے مصمم کام ہیں. جو شخص ان کو اختیار کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ کرتا ہے تو برکتوں سے